بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو وجہ وجود کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی حیدر قرار، صوفیاء کے پیشوا، طریقت میں اعلیٰ شان کے مالک اور راہ تصوف کے پیش رو اور پیشوا۔ آج ہم اس عظیم ہستی کے ذکر خیر سے اپنے روح و اذہان کو معطر کرتے ہیں، کیوں یہ ماہ رجب ہے اور اسی میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 23 قبل از ہجری مکہ میں ولادت ہوتی ہے۔ مولا علی شیر خدا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی حیثیت میرے لیے ویسی ہے جیسی موسیٰ کے لیے ہارون کی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کے بارے میں ہی فرمایا کہ علی کو دیکھنا، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ من کنت مولا فہذا ہوا علی مولا۔ تو مولا علی شیر خدا کی شان سے کون واقف نہیں ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، مومن تم سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر حق اور باطل کی پہچان کرنی ہے تو مولا علی شیر خدا کی محبت اور آپ کے ساتھ نفرت سے کی جا سکتی ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں برس ہا برس تک آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور ایمان کی حرارت نصیب رہی، اور آپ کی پیشانی کبھی بھی بت پرستی کے داغ میں نہیں رنگی۔ ہجرت کی رات بستر نبوت پر سونے کا شرف بھی آپ ہی کو ملا، اور آپ ہی کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، علی تمہاری ہڈیوں کے گودے تک ایمان بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے عمر بھر جو کی روٹی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ مولا علی شیر خدا باب العلم ہیں، حالانکہ آپ کو کسی یونیورسٹی سے ڈگری نہیں ملی اور نہ ہی کسی درسگاہ کی فراغت کی، لیکن دنیا کی تمام یونیورسٹیوں اور درسگاہوں کے سربراہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ حیدر قرار، فہم و فراست کا پیکر، حکمت و دانائی کے مرقع، شیر خدا کی تمام صفات آپ کے اندر موجود ہیں۔ یہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشی ہوئی علم و حکمت کی خیرات کا ہلکا سا رنگ ہے جو مولا علی میں نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن کا عالم یہ تھا، کیا فرمایا کرتے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے اور تفسیر پھر بھی ختم نہ ہو۔ آپ بڑے فرض شناس اور ذمہ دار مسلمان حکمران تھے۔ دوران خلافت بھی قمیض کو پیوند لگاتے اور تہمت گھٹنوں تک پہنتے تاکہ کپڑا کم خرچ ہو، جوتے خود گانٹتے، کم کھاتے اور اپنی خواہشات کو بھی مارتے رہتے، عوام میں عدل و انصاف قائم کرتے۔ ایک دن یوں ہوا کہ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا، امیر المومنین وقت کے خلیفہ، وقت کے سربراہ، ایک گلی سے گزر رہے ہیں۔ اپنے گھر کے لیے کھجوروں کا ایک توڑا خریدا ہے کہ بچے کھاتے رہیں گے، تو ایک شخص نے دیکھا کہ آپ بوجھ اٹھائے جا رہے ہیں، کہنے لگے کہ میں امیر المومنین آپ کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بچوں کے باپ کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کا سامان اٹھائے۔ یہ ہم سب کے لیے اور پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اب غزوہ خندق تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل ایک کافر کو پچھاڑ لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اسے ہلاک کرنا چاہا۔ اس دشمن نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ نے اسے فوراً چھوڑا اور الگ ہو گئے۔ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اے علی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟
آپ نے فرمایا میں تم سے بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ جب تم نے تھوکا تھا تو اپنی ذات کے لیے تھوکا تھا۔ فرمایا پہلے تو میں تجھ سے اللہ کے واسطے لڑ رہا تھا، لیکن تمہاری اس حرکت کے بعد میرے نفس کو جوش انتقام آیا۔ اب میرا تجھ کو مارنا اللہ کے لیے نہ رہا بلکہ میرا ذاتی فعل ہو گیا، اس لیے میں تیرے سینے سے اتر آیا۔ اللہ اکبر! میں جسم کی مٹی کے تابع نہیں بلکہ جسم کی مٹی میرے تابع ہے۔ ایک بار آپ نے ایک کرتا پہنا جو آپ کو بہت اچھا لگا، آپ نے اس قمیض کی آستین محض اس لیے کاٹ دی کہ قمیض میں عیب نظر آئے اور یہ بدنما ہو جائے اور کہیں میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ ایک رات ایسی آئی کہ آپ ساری رات اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے رہے اور بار بار یہی کہہ رہے تھے، اے دنیا تو میرا امتحان لے رہی ہے، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، میں نے تجھے طلاق دے دی جس کے بعد رجوع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اے دنیا تو انتہائی خطرناک ہے، افسوس زاد راہ کس قدر تھوڑا ہے جبکہ سفر بہت طویل اور منزل بہت کٹھن ہے۔ یہ حکمت و دانائی کے موتی رولنے والا، موٹا اور کھردرا لباس پہننے والا، اے مولا علی مساکین سے محبت کرنے والے، تجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ کہا، اے کہ وہ آپ سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، اے کہ وہ راہ تصوف پر چلنے والے آپ سے درس لیتے ہیں، اے کہ بزرگان دین کے ہر سلاسل کو فیض دینے والے داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے غزوہ بدر میں عتبہ اور شیبہ کو موت کے گھاٹ اتارنے والے، تیرا لقب مرتضیٰ بھی ہے اور حیدر قرار بھی، تیری کنیت ابو تراب بھی ہے اور ابو الحسن بھی، تجھے کبھی مولا علی، کبھی مشکل کشا اور کبھی اسد اللہ کے خطاب سے نوازا گیا۔ اے اہل بیت کے چشم و چراغ، اے شیر خدا، اے خلیفہ چہارم، تجھے جنتی ہونے کی بشارت میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی دے دی۔ اے امیر المومنین، آپ اپنے لباس کو پیوند لگا کر پہنتے جبکہ آپ خلیفہ وقت تھے اور آپ کے ہاتھ میں بیت المال کا پورا تصرف تھا۔ اے کہ اپنے نفس کو انکسار کی طرف لے جانے والے، اے کہ تصوف پہ چلنے والوں کے لیے شاہراہ کامیابی بننے والے، اے صوفیاء کو پیشوا، آپ پر لاکھوں سلام ہوں۔ اور میں کہنا چاہوں گی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اور کیوں نہ ہو ہمیں جان سے پیارا علی علی، کہ یہ پیارا ہے آقا دو جہاں کا سہارا علی علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔